اپنا حصہ ڈالیں. ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنا، پروونشل ہو یا ہماری جو ڈی سیز ہیں یا دیگر ادارے ہیں، لیکن خود جو جب تک لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، شہری پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور وہاں پہ رہنے والے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، تب تک ہم یہ کامیابی سے نہیں کر سکتے. تو آپ کے توسط سے میں یہ ریکویسٹ سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا آئیں اور رول ادا کریں. اور یہ جو اربن فارسٹ ہے جس کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، جو ایک ہم نے لیاری میں شروع کیا تھا، اب ملیر ندی کے ساتھ بھی شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مختلف جو اسپاٹ ہیں شہر میں جہاں بھی اس طرح کے آئیں گے وہاں یہ اربن فارسٹ جو ہے وہ لگائیں گے، جس کو میاکی فارسٹ کہا جاتا ہے. اور میرے خیال میں کوئی 2 یا 3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہاں پہ لاہور میں کسی ایک میاکی فارسٹ کا افتتاح کیا اور انہوں نے شروع کیا. لیکن ہم یہاں پہ کوئی 2 سال پہلے سے یہ سارا کر چکے ہیں، اور میں کہوں گا کہ آپ سب لوگ ان اسپاٹ کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ اور جگہ پر آپ لوگ اس کو کر سکیں اسی طرح. تو آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی. اور ایڈمنسٹریٹر صاحب، آپ کی پوری ٹیم، ایم سی، ڈی جی پارک اور سب لوگ جو بھی اس میں ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری طرف سے ہے کہ اس کو اور مزید بہتر کریں، اس میں بہتری آنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ جی. آپ کا جو ایم کیو ایم سے انتقام ہے وہ میئر کے ہٹنے کے بعد بھی جاری ہے، اور کراچی کو کوئی فنڈ نہیں دے رہے ہیں. ایک چور چور کے نعرے لگاتے تھے میئر کے لیے. آپ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ایماندار لے آئے ہیں تو یہ بھی بھیک مانگ رہا ہے. نجی ادارے ان سے سیلانی ویلفیئر سے، ای ڈی سے، تو کراچی کے لوگ اتنا پیسہ دیتے ہیں جو ملک چلتا ہے. آج کراچی کے لوگوں کو صدقے اور زکوٰۃ اور خیرات سے آپ مراد دیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جتنے ادارے ہیں، کے ایم سی ہے، ڈی ایم سی ہیں، اور بھی جو یہاں پہ ہیں، یہ حقیقت ہے کہ کراچی پورے ملک کی معیشت میں ایک مین اس سورس ہے جس کے تحت سب لوگ چلتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں سندھ گورنمنٹ بھی آتی ہے. تو جو ہمارے اس میں ہے، اس میں تو ہم مکمل طور پر کراچی کیونکہ ہمارا ہے، سندھ کا حصہ ہے، تو اس کا مکمل خیال کیا جاتا ہے. اگر آپ صرف کے ایم سی کو ہی لے لیں، کے ایم سی پورے صوبے میں وہ واحد بلدیاتی ادارہ ہے جس کو ہر ماہ 50 کروڑ سے زیادہ جو ہے گرانٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے، صرف ایک مد میں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایشوز ہیں جس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. میں دوبارہ دہرا دوں کہ تمام بلدیاتی ادارے جو پورے صوبے میں ہیں، صرف کے ایم سی، نہ ایچ ایم سی حیدرآباد، نہ ایس ایم سی سکھر، نہ ایل ایم سی لاڑکانہ، جو کارپوریشنز وہاں پہ ہیں، صرف کراچی کو، کیونکہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے. لیکن اس کے بعد جس بات کی آپ نے کہا، ہم نے تو کبھی انتقام کی بات نہیں کی، نہ ہی الزامات کی بات کی ہے، نہ ہی ہماری یہ کہتے ہیں کہ وہ چور تھے یا کچھ تھے. لیکن ایک چیز کا فرق جو ہے، کیونکہ یہاں پہ کراچائٹس بیٹھے ہیں، سول سوسائٹی کے بہت اہم لوگ میرے سامنے بھی ہیں اور اسٹیج پہ بھی ہیں، آپ یہ ضرور چیک کر لیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں کہ ڈی ایم سیز ہوں، کے ایم سی ہوں. آپ صرف یہ اندازہ لگا لیں کہ جب سے یہ ایڈمنسٹریٹر صاحب آئے ہیں، لئیک یا ان سے پہلے جو بھی تھے، شیلوانی صاحب تھے، یا ڈی ایم سیز میں مختلف جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، یا ساؤتھ میں ڈپٹی کمشنر کو ایڈمنسٹریٹر ہیں، ڈی ایم سی میں، مطلب سینٹرل میں، ویسٹ میں، ایسٹ میں، کورنگی میں، ملیر میں. اب ذرا وہاں پہ ان کا ذرا ریکارڈ چیک کریں جا کے کہ کیا ہوا ہے کہ نہ کوئی نیا ٹیکس لگا ہے، نہ کوئی ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے. تو اتنے زیادہ فنڈ اس وقت ان کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آ گئے؟ نہ ہی ہم نے کوئی ان کو امداد اس مد میں علیحدہ سے دی ہے، کیونکہ جو ان کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں جو بھی ہم لوگ دیتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس اکاؤنٹ میں وہ پیسے جاتے ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے کروڑوں روپے جو ہیں وہ ان ڈی ایم سیز میں، اس کے ایم سی میں
اب کیوں بچ رہے ہیں؟ کوئی نیا ٹیکس، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، کسی ٹیکس کو بڑھایا نہیں ہے، انکریز نہیں کیا، صرف ایک چیز کی ہے کہ جو بھی ٹیکس کلیکشن ہوگی وہ گورنمنٹ کے اس میں خزانے میں آئے گی. تو اس وجہ سے ایک بہت بڑا فرق آیا ہے. اخراجات میں کمی، آپ 2-3 ڈی ایم سیز کسی کو بھی جا کے آپ چیک کر لیں، ایک جو بڑا فرق وہاں پہ آیا ہے جو ان کے ایکسپینڈیچر ہے، اور ایکسپینڈیچر میں اور پھر جو ان کی کارکردگی ہے اس میں فرق آیا، اور وہ بھی ریکارڈ پہ ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جائیں ڈی ایم سی میں کہ وہاں سے کتنا کچرا اٹھا کر لینڈ فل سائٹ پر پہنچایا جاتا ہے جو سالڈ ویسٹ میں نہیں ہے. میں ان کا فی الحال ذکر کر دیتا ہوں. کورنگی سالڈ ویسٹ میں اب آ رہا ہے، سینٹرل اب آ رہا ہے. یہ 2 وہ تھے جو خود کلیکٹ کرتے تھے، فرنٹ اینڈ بھی، اور پھر فرنٹ اینڈ سے جو وہاں پہ پہنچاتے تھے لینڈ فل سائٹ پر، یہ خود ڈی ایم سیز کرتی تھی. دونوں ڈی ایم سیز میں ہر ماہ 50 سے 70 لاکھ روپیہ صرف وہ جو پی او ایل کا خرچہ ہے جو لگایا جاتا تھا صرف کچرا اٹھانے میں. اور دوسری طرف جو وہاں کچرا پہنچایا جاتا تھا، مثال سینٹرل میں ایک ماہ میں جو وہاں پہ پہنچتا تھا 16,000، خرچہ آتا تھا 1,54,00,000، 1,60,00,000. اب کیا پہنچ رہا ہے وہاں پہ 45,000 ٹن جو ہے، پہلے 16,000 ٹن پہنچتا تھا، اور اب خرچہ کیا آ رہا ہے 1,04,00,000، 98,00,000، 1,05,00,000. میکس جو آیا ہے ان کا 1,08,00,000 ہے. یہی حال کورنگی کا ہے. اور وہ جو تنخواہوں کی مد میں، اب اس میں تو کچھ نہیں ہوا نا، تنخواہیں تو وہی ہیں، لوگ بھی وہی ہیں، نہ لوگ نکالے گئے ہیں، نہ لوگ زیادہ انڈکٹ کیے گئے ہیں، نہ کس کی تنخواہ روکی گئی ہے. کیا وجہ ہے کہ 8-8 10-10 کروڑ روپے ہر ایم سی میں یہ جو ہے ڈی ایم سیز میں یہ بچ رہے ہیں، یہ بچت ہو رہی ہے. تو اس میں ایک منٹ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو خاص طور پہ بلدیاتی نمائندے ہیں، جس میں آپ ہیں، ہمارے کچھ اور دوست بھی جو کور کرتے ہیں، یہ ان ڈی ایم سیز میں، کے ایم سی میں، کے دیگر اداروں میں ضرور جائیں، وہاں کا ریکارڈ دیں، اور ہم کوئی آپ سے چھپائے گا نہیں. یہ ہم نے آن لائن رکھا ہے کہ کوئی بھی اس چیز کو چیک کر سکتا ہے. تو ابھی بھی ہم نے کافی سپورٹ کی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تھیں جو بڑھائی نہیں جاتی تھیں، تنخواہیں جو ڈفرنس بڑھائی جاتی تھی تنخواہ، وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے بھی کچھ عرصہ پہلے ایم سی صاحب اور ایڈمنسٹریٹر صاحب کی ریکویسٹ پر چیف منسٹر صاحب نے کچھ فنڈ ایلوکیٹ کیے ہیں، جس کی وجہ سے تنخواہیں، پینشنز اور اس مد میں کافی بہتری آئی ہے. جی جی. پورا کنٹرول جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، بلدیاتی نظام کا، کراچی شہر کا. تو کیوں کراچی والوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے؟ نہ کچرا اٹھ رہا ہے، نہ پانی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ سیوریج کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. تو کوئی ایس او پی بنائیے، کوئی ڈائریکشن بنائے کہ کراچی والوں کے مسائل بھی حل ہوں. دیکھیں، کراچی والوں کے یہ مسائل حل والی بات تو بتا رہا تھا کہ اگر اس پر پہلے عمل ہو رہا ہوتا، وہ جو 4 سال ان کے پاس رہے ہیں، تو بہت ساری بہتری آ جاتی. اب ظاہر ہے 6 ماہ میں اس کو بہتری کی طرف لا رہے ہیں، اور آپ کو یہ تو میں نہیں کہتا کہ کوئی 100% ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن فرق کراچائٹس کو ضرور محسوس ہوتا ہوگا کچرے کی مد میں، دیگر ڈیلیوری سروسز جو ہیں اس میں. اور اب اس میں آپ مزید بہتری دیکھیں گے کہ جو نیٹ ورک ہے، انفراسٹرکچر ہے، یا صفائی ہے. پانی ظاہر ایک ایشو ہے کہ ہمارے پاس جتنا پانی آتا ہے وہاں جو دیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے اس میں کافی فرق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی جو دیگر چیزیں ہیں اس کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ بہتری آ سکے. جی. صفائی مہم کے دوران جو ہے وہ گلاب کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. گلاب کے علاوہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ اپنا ایک اور پودا ہے جو پورے شہر میں لگایا گیا ہے. گلاب کو کیوں نظر انداز کیا؟ جی جی. دیکھیں، گلاب کو بالکل نظر انداز نہیں کیا گیا، اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ گلاب جو ہیں وہ زیادہ لگائے جائیں، لیکن گلاب کو جو ہے وہ چھوڑتا کوئی نہیں ہے، فوری توڑ لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے بہت ساری جگہوں پہ، اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں پہ
جو چیزیں لگائی جا رہی ہیں اس میں بادام ہے، جامن ہے، جو یہاں کی نیٹو، جو یہاں کے، جو جہاں پہ فرینڈلی، جو جہاں پہ موسم انوائرمنٹ کے لحاظ سے جو پودے ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے، نیم کو لگایا جا رہا ہے، اس طرف جا رہے ہیں. وہ جو پہلے ایک جو جس کا کہا جاتا تھا ایک دم لگا دیا جاتا تھا، بڑا ہو جاتا تھا، اس کو اب نہیں لگایا جا رہا ہے، لیکن گلاب کو مزید بڑھائیں گے. اچھی بات ہے. آپ نے جی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو فرق بتایا، یہ تو وہی بات ہو گئی جو وفاق جو ہے راگ الاپ رہی ہے کہ گزشتہ جو حکومتیں تھیں ان کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. صحیح ہے. جو مہم سر آج شروع کی گئی ہے، اس طرح کی ہم نے ماضی میں اور بھی مہم دیکھی ہیں. جو پہلے تو شجرکاری کی جاتی ہے، پر جو لائق صاحب نے کنکریٹ کے جنگل کی بات کی، وہ اپنی جگہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگوں میں کمی آتی ہے، جنگل بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سر فرق 6 ماہ کے اندر آ گیا ہے، آپ اور ہم شہر میں سارا دن گھوم رہے ہوتے ہیں. صحیح. اگر آپ شہر کے بہت سارے علاقوں کا اس وقت وزٹ کریں، اندر صورتحال جو تھی وہ برقرار ہے. میں آپ سے وہ نہیں کرتا، آپ کی بات کو جھٹلا نہیں رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں بہتری آئی ہے اور وہ جو نظر بھی آ رہی ہے، اور ظاہر ہے جو لوگوں کو دکھائی بھی دے گی. تھوڑا سا چشمہ چینج کریں، تھوڑا سا اچھی بہتری کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں جو ہے نظر آ جائیں گی اچھی. جی پلیز سر، سارے سوال ویلکم، مثبت اور جیسے بھی ہوں، آپ سب ہمارے دوست ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں. جی. خزانے کا ذکر کیا کہ کروڑوں روپے کا خزانے میں اضافہ ہو گیا، کہ ٹھیکیداروں کو پیمنٹ نہیں کی جائیں گی، حتیٰ کہ اخبار فروش ہاکر کو بھی 1,80,000 روپے کا بل روک لیا جائے گا. تو خزانے میں تو اضافہ ہونا ہی ہے. اس سے قبل جو میونسپل بستی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ ناصر شاہ صاحب اگر میسج کر دیں تو آپ کلیئر کر دیا جائے گا. اس پہ فرمائیے. جی، میں بڑا شکر گزار ہوں اس ایم سی کا کہ جس نے میری اتنی اہمیت بڑھا دی کہ میرے ایک فون سے جو بل جو ہیں ان کا کلیئر ہوں گے، اور میرے خیال میں وہ ٹرانسفر بھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیسے بچے ہیں، بل ظاہر ہے جو کانٹریکٹرز کے ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، لیکن اصل جو کرنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں تنخواہیں اور پینشنز، جہاں وہ جو جن لوگوں کے واجبات ہوتے ہیں، ڈیوز ہوتے ہیں، جو خاص طور پر جو کام کر رہے ہیں چھوٹے گریڈ کے. یہ جو میں نے آپ کو اسی ڈی ایم سی کی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اسی ڈی ایم سی نے 3 دن پہلے 2016 سے لے کر آج تک جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے، جو ریٹائر ہو گئے تھے، بزرگ تھے، کئی اس دنیا میں بھی نہیں رہے، ان کے تمام جو لائبلٹیز تھیں وہ کلیئر کی، اور میں خود اس میں گیا تھا. کوئی 10-15 کروڑ روپے جو تھے، تو یہ پیسے بچے ہیں. یہ کیا پہلے 2000 یہ جو بھی ایڈمنسٹریٹر صاحب، جب تک یہ ہمارے دوست تھے یہاں پہ سب لوگ، میرے لیے قابل احترام ہے، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا، برائی نہیں کر رہا، لیکن یہ پیسے پہلے دیے جا سکتے تھے نا. ہم نے کوئی امداد نہیں دی سندھ گورنمنٹ نے ڈی ایم سی سینٹرل والے کو، جو ایڈمنسٹریٹر یا ڈی سی ہیں، اس نے اچھا کام کیا. اس نے 10 سے 15 کروڑ روپے سیو کیے اور وہ ان لوگوں کے دیے جو بیچارے کافی عرصے سے اس کے لیے جن کا ڈیوز تھے، جو ریٹائر ہو گئے. میں نے جیسے آپ کو کہا کچھ اس دنیا میں ہی نہیں رہے، 2016 سے آج تک ان کو پیسے نہیں دیے تھے، انہوں نے دیے، اور آج پھر اسی ڈی ایم سی میں 20 کروڑ روپے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ سر KMC میں کیوں نہیں بچ رہے ہیں اور وہ کیوں این جی او سے جی دیکھیں، این جی او ایک منٹ این جی او سے سپورٹ لینا، دیگر جو پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس سے سپورٹ لینا، یہ تو ضروری اس لیے ہے کہ جو اصل ایشوز تو حل نہیں ہوتے نا. لیکن اگر آپ کے ایم سی کا موازنہ کریں گے تو کے ایم سی کا جو اکاؤنٹ جب سے ایڈمنسٹریٹر صاحبان آئے ہیں، لائق صاحب یا لائق صاحب سے جو پہلے تھے، تو آپ کو ایک فرق ضرور نظر آئے گا. مے بی کوئی بڑا فرق نہ ہو، لیکن فرق ضرور آیا ہے. وہ کس وجہ سے آیا؟ انہوں نے اخراجات میں کمی کی ہے، انہوں نے بہت سارے لوپس جو ہیں وہ بند کیے ہیں، اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا. تو وہ بھی ذرا ضرور چیک کر لیں. جی پلیز. ہاں لیکن ایس پروجیکٹ تو شروع ہوئے زمانہ ہو گیا تھا، 2007 میں شروع ہوا. غالباً پاور سے نامی کمپنی کو آپ نے کانٹریکٹ دیا. جی ایسی کون سی بلو ایڈ کمپنی ہے حکومت کو پلانٹ پورے سندھ بھر کے جی پروجیکٹ ان کو دیا گیا، لیکن کنسلٹنٹ نے لکھ کے دیا کہ اس کا کانٹریکٹ ختم کیا گیا، لیکن پھر بھی کانٹریکٹ ختم نہیں کیا گیا. ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن مل جاتی ہے. 2020 میں جو ہے
دیکھیں 2020 میں یہ ابھی پورا مکمل ہونا تھا، لیکن کافی ایشوز آگے تھے جن پر ان پر انکوائری بھی ہوئی ہے، اور ان کے کچھ جو کانٹریکٹ ہیں ان کو ختم بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ٹریٹمنٹ والا پروجیکٹ ہے، یہ 2 پروجیکٹ ہمارے عنقریب مکمل ہونے کو ہیں، اور وہ جو ٹریٹڈ واٹر ہوگا وہ انڈسٹری اور یہ گرین جو ہم شروع کیا ہوا ہے اس کے کام آئے گا، اور اس پر کام کر رہے ہیں. اور RO پلانٹس جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں اس وقت فنکشنل ہیں، لیکن جو وہاں پہ وہ کام نہیں کر رہے ان کو دوبارہ بہتر کر کے اور پراپر طریقے سے کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں کوئی 3 یا 4 دن میں آپ سب کو لیاری میں دعوت دیں گے، جو بند پڑے تھے RO پلانٹ کافی عرصے سے، لیاری، کیماڑی اور دیگر علاقوں کے، ان کو فنکشنلائز کیا جا رہا ہے اور آپریشنلائز کیا جا رہا ہے ان سب کو. جی نہیں، ان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایسٹ میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ویسٹ میں جو ہم نے فوکس کیا ہے کام، وہ وہاں پر کچرا اٹھانے کا ہے، کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو کانٹریکٹ تھا، اور جب وہ ختم ہو گیا کچھ ایشوز آ گئے تھے، اور اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ کچرے کے انبار لگنا شروع ہو گئے ہیں. اور ہم نے وہاں پہ مکمل طور پر فوکس کیا ہوا ہے کہ اس کا کچرا اٹھایا بھی جائے، اور بہتر جو ایگریمنٹ نیا جو کریں تاکہ وہاں کے لوگوں کو یہ بہتری نظر آئے. ویسٹ میں بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں. اسی طرح ایسٹ میں جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ جو مختلف پارک خالی کرائے گئے ہیں، دیگر ایریاز خالی کرائے گئے ہیں جہاں انکروچمنٹ سے اللیگل جہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. دوسرا کیا ہوا تھا کہ جو چلے مجھے یاد آ گیا آپ سب کی KMC کی جو سب سے بڑی کہانی، جو ایک کیا پروگرام آتا تھا، غضب کہانی، کرپشن کی عجب کہانی، غضب کہانی کیا تو KMC میں جو ابھی آ کر انہوں نے بڑا بہتری کی ہے، اور شلوانی صاحب نے بھی اس پر کام شروع کیا تھا، کہ جو KMC کی پراپرٹی ہے، جو KMC کی جہاں سے انکم ہوتی ہے، جو انہوں نے لیز کی ہوئی ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، شاپس ہیں، ہٹس ہیں، اور بہت کافی اس طرح کی ان کی پراپرٹی ہے، لیکن وہ بالکل کوڑیوں کے مول کہ میں نے لے لی، اور میں نے تو لے لی 1000 میں، وہی پراپرٹی میں نے آگے 1 لاکھ روپیہ میں دے دی. مطلب اتنا فرق ہے 1000 اور 1 لاکھ کا. تو یہ اس وقت ضرور بات کرنی چاہیے تھی ہمارے دوستوں کی طرف سے کہ یہ کیا ایشو ہوا، کیوں دے دی گئیں یہ چیزیں. اگر وہی چیز چلو 1 لاکھ میں نہ جاتی، 50,000 میں جاتی، میں مثال کے طور پر دیتا ہوں، تو اس وقت KMC کے پاس اربوں روپے ان کے پڑے ہوئے ہوتے، ان کے اکاؤنٹ میں ان کو نہ دیکھنا پڑتا کسی کی طرف، اور یہ اپنے سارے کام خود کر رہے ہوتے. اب ہم وہ اس کام پہ جا رہے ہیں اور اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. جہاں جہاں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، یہ آپ کے سامنے ایک پمپ ہے، ایک ادھر پمپ ہے، ایک یہ جیسے پل اتریں گے وہاں پہ پمپ ہے. وہ ریکارڈ چیک کریں کہ KMC کو کتنا ملتا ہے، اور جس نے لیا ہوا ہے اس نے آگے کتنے میں آؤٹ سورس کیا ہوا ہے یا کسی دوسرے کو دیا ہوا ہے، تو آپ کو علم ہو جائے گا. ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن یہ وہ حقیقتیں، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری ہے، کہ آپ کو اندازہ ہو کہ صرف الزامات لگانے سے بات نہیں چلتی، کہ کہہ دیا جائے کہ ہمیں یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. بلدیاتی اداروں میں واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے پورے پاکستان میں، صرف سندھ گورنمنٹ تھی جس نے ان اداروں کے ٹینیور کو پورا کیا. PTI نے کیا کیا پنجاب میں، ان جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کے 2 سال رہتے تھے، ان کو گھر بھیج دیا، ایڈمنسٹریٹر لگا دیے. آج KP میں بھی ایڈمنسٹریٹر ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، اور پنجاب میں تو تھے. اگر ہم یہاں پہ کرتے، ظاہر ہے کراچی پورے پاکستان میں ایک ہی کراچی ہے، ظاہر ہے وہ سندھ کا حصہ ہے، سندھ میں ہماری حکومت تھی. جب PTI فیڈرل گورنمنٹ کسی اور صوبے میں سب کو گھر بھیج سکتی تھی تو ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا.
وہاں سے جہاں سے تنقید آنی تھی، تنقید تو ادھر ہی سے آنی تھی نا. انہوں نے خود یہ ایکٹ کر کے دیا، انہوں نے ان کو گھر بھیج دیا. ہم بھی یہاں کر سکتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، چیئرمین بلاول بھٹو نے نہیں کیا. ہمارے پاس بھی تجاویز، جب پنجاب میں یہ ہوا تو ہمارے بہت سے لوگ آ گئے کہ جی پلیز اب فوری کر دیں. کراچی میں بھی میئر ایم کیو ایم کا ہے، حیدرآباد میں میئر ایم کیو ایم کا ہے، میرپور خاص میں چیئرمین ان کا ہے، 3 ڈی ایم سیز ان کے پاس ہیں، آپ جی فوری کریں. لیکن ظاہر ہے ہم نے نہیں کیا، کیونکہ ہم احترام کرتے ہیں جو مینڈیٹ دیا جاتا ہے، اور اس کا ظاہر ہے پیپلز پارٹی احترام نہیں کرے گی تو کون کرے گا. تو اس لحاظ سے یہ چلے بحث بڑھ گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر بہتری کرنی ہے. اور میں کسی پر الزام لگا کر خود کو بہتر ثابت نہیں کر سکتا. مجھے بھی کرنا پڑے گا، کوئی بہتری کرنی پڑے گی، کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا، تب جا کے ساری چیزیں بہتر ہوں گی. جی اہم سوال ہے شاداب، آپ ہر دفعہ نظر انداز دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ. نہیں دیکھیں ایشو میں آپ کو بتاؤں، کنٹرول میں ہونا یا نہ ہونا اور بات ہے. یہ افسر ہیں نا، یہ بیوروکریٹ ہیں، ان کا یہ جاب نہیں ہے کہ یہ آ کر آپ پر پولیٹکس پہ بات کریں. ظاہر ہے آپ کے سوال پولیٹیکل سوال ہوتے ہیں. اگر کوئی افسر اگر اس کا کوئی جواب دیتا ہے تو ظاہر ہے یہاں چینج ہوتا رہتا ہے، گورنمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں، تو کوئی افسر اس پہ بات نہیں کر سکتا. یہ بات تو ظاہر ہے جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بھلے کونسلر ہو یا چیئر ہو، یہ ان کا ہے. لیکن ان کو پہلے بھی کہا کہ جو ان کی کارکردگی ہے وہ اگر آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تو ان کی بہتری آئے گی. تو ایم سی صاحب اور دیگر ہمارے ڈی ایم سیز کے بھی ہیں، آپ اپنی چیزیں جو بہتری کی ہے وہ تو کم از کم ان سے شیئر کریں. ہر دفعہ آ کر مجھے ہی آپ کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. تو اگر یہ پیپر بھی شیئر ہو جائے ان سے تو ایک اچھی بات ہے. KMC کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ گاڑیاں انہیں دیں. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ واقعی حکومت نے احسان کیا KMC پہ، لیکن احسان بھی ایسا کیا کہ جی میں وزیر اعظم صاحب کا بہت شکر گزار بریگیڈ کی، لیکن صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم کا شکریہ ادا کروں یا جو اس سے پہلے تھے میاں صاحب، کیونکہ یہ ان کی اسکیم تھی، پیسے انہوں نے دیے تھے. لیکن چلیں گورنر صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. اگر انہوں نے کے ایم سی کا حق نہیں سمجھا مکمل طور پر اور انہوں نے کچھ کے ایم سیز کو دیں، کچھ اور جگہ پہ دے دیں، تو میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، ان کی مرضی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.